اما صلی اللہ سیدنا مولانا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یا کنا دستر دے دستر الحمد کلو واللہ اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کلو واللہ اللہ سمد لم یلد کلو واللہ اللہ سمد لم یلد یا اللہ یہ محفل ہم کیا سجاتے ہیں ہم کون یہ الگ ہماری طاقت نہیں ہم کسی کو ایک دانہ چاول کھلا سکے تو یا اللہ ایسی محفلیں سجانا اس میں لنگر کھلانا یہ سب تیرے کرم سے مولا مولا آج تو نسبت دیکھ لے کیا ہے یا اللہ آج سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نسبت ہے یا اللہ ابوبکر صدیق کی نسبت ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا جب کہا کہ جاؤ لے کر آؤ تو سب کچھ لے آئے عمر فاروق کو بڑا امید تھی کہ آج میں جیت جاؤں گا بولے عمر کیا لائے کیا کر کے لیے چھوڑ گیا بولے یا رسول اللہ آدھا مال لے آیا آدھا چھوڑ آیا بچوں کے لیے گھر والوں کے لیے صدیق اکبر سے پوچھا صدیق کیا لائے کیا چھوڑ گیا بولے یا رسول اللہ ایک سوئی تک لے آیا ایک سوئی بھی لے آیا سوئی بھی لے آیا میں گھر کیا چھوڑ گیا اللہ کا نام اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر پہ چھوڑ گیا میرے لیے اللہ کافی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کافی میں گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کے آیا اور جب آئے تو ٹانٹ کا لباس پہنا ہوا ببول کے کانٹے اس میں لگے ہوئے تو جبریل علیہ السلام آئے بولے یہ کیا ہے بولے یا رسول اللہ آج سارے فرشتوں کو اللہ نے یہی لباس دلا دیا ہے اللہ نے سب فرشتوں کو کہا یہی لباس پہنا یا اللہ یا اللہ یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے یا اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ان کی نسبت سے معاف کر دے یا اللہ ان کے کرم سے معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے سب بولو یا اللہ ہم تیرے دربار میں سچے دل سے اللہ سچی توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما آئندہ نہ کریں گے یا اللہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دے یا اللہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دے یا اللہ آئندہ نہ کریں گے اور یا اللہ تو نے ہمیں نقشبندی نسبت دی ہے یا اللہ کتنی بڑی نسبت دی ہے وہ اس نسبت میں جو شامل ہونا چاہے کہہ دو یا اللہ جو اس نسبت میں شامل ہونا چاہتا ہے سب کہہ دو ہم نقشبندی سے نسبت میں ابوبکر صدیق کی نسبت میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ نسبت میں شامل ہو جاؤ گے اور جب حضرت صاحب آئیں گے تو ان سے بیعت ہو جانا اور یا اللہ قادری سلسلہ ہمارے سر کا تاج نقشبندی سلسلہ ہم کا تاج چشتیہ سلسلہ ہمارا تاج سہروردی سلسلہ ہمارے سر کا تاج یا اللہ پاک آج ہم نقشبندی سلسلے میں بیعت کرتے ہیں یا اللہ تو ہمیں قبول و منظور فرما اور جو کسی سلسلے میں بیعت ہے وہ کہتے ہیں ہم بیعت طالب ہوتے ہیں تو انشاءاللہ دیکھو یہ نسبت کام آئے گی میرے والد صاحب بیعت تو ہو گئے تھے لیکن ان کا عقیدہ نہیں تھا لیکن جب وہ فوت ہو گئے تو کلیم نے یا پتہ نہیں حسنین نے مجھے یاد نہیں آ رہا شاید کلیم نقشبندی نے دیکھا اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے والد خواب میں آئے تیسرے دن میرے خواب میں آئے اور کہا منکر نکیر کے سوال بہت سخت تھے منکر نکیر کے سوال بہت سخت تھے حضرت صاحب آئے تو خلاصی ہے یہ ہم اس لیے بیعت کرتے ہیں کوئی اس لیے نہیں بیعت کرتے کہ ہم امیر ہو جائیں لکھپتی ہو جائیں کروڑ پتی ہو جائیں سمجھے نا الحمدللہ یہ بزرگوں کی صحبت ہے میں مولانا ضیاء الدین مدنی کی صحبت میں بھی بیٹھا ہوں مولانا فضل الدین رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں بھی بیٹھا ہوں اور ان سے بیعت طالب بھی تھا مولانا فضل الرحمان مدنی سے تو اللہ پاک قبول و منظور فرمائے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم یا اللہ پاک
یہ دور دور سے آئے ہیں، کوئی کہاں سے آیا ہے، کوئی کہاں سے آیا، دور دور سے آئے ہیں۔ یا اللہ ان کے دل میں ایک ہی محبت تھی، ایک ہی تھا کہ ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہنچ جائیں۔ یا اللہ ان کی اخلاص کو دیکھ لے، اگر کوئی بے اخلاص بھی آیا تو اس کو اخلاص والا بنا دے، تاکہ آئندہ وہ آئے تو اخلاص کے ساتھ آئے۔ جو نعت خوان بھی آئے، اگر اس کے دل میں کسی کے دل میں تھا کہ یار یہ میں نذرانے کے لیے آ رہا ہوں، تو اس کے وہ بھی یا اللہ تیرے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے نا، تیرے لیے کیا مشکل ہے دل کو بدلنا، تیرے لیے کیا، سب کے دلوں کو پھیر دیا آج، سب کے دلوں کو پھیر دے، نعت خوانوں کو بھی اخلاص سے پڑھنا دے دے۔ یا اللہ پاک ہم نماز کی طرف سے بہت سستی کرتے ہیں۔ یا اللہ تجھے پتہ ہے ہم نماز کی طرف سے سستی کرتے ہیں، ہم بھی نعت خوان بھی نماز کی طرف، اور سنا ہے پڑھا ہے بیان سنے عالموں کے، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اللہ پاک جب حشر کا دن ہوگا، 50,000 کا دن ہوگا، کوئی کتنا پسینے میں ڈوبا ہوگا، اللہ کہے گا سجدے میں جاؤ۔ اب جو سجدہ یہاں دنیا میں کرتے تھے وہ سجدے میں چلے جائیں گے، جو نہیں کرتے تھے وہ نہیں جا سکیں گے۔ اور تو اللہ کہے گا یہ ابوبکر صدیق کی لائن ہے، نمازیوں کو اس لائن میں کھڑا کر دو، اور جو بے نمازی ہیں ان کو اس لائن میں کھڑا کر دو، جو نمرود فرعون اور ان کے منہ کو کالا کر دو، ان کے منہ کو۔ اب اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو اس لائن میں آ گئے اب اس کا حساب آسان ہے، تو یا اللہ قیامت کے دن ہمیں اس لائن میں کھڑا کر دینا۔ اور آج کل ایک بہت بیماری چلی ہے، فرض پڑھ لیتے ہیں، سنت نفل چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھو جب نماز کا حساب ہوگا تو جو کمی بیشی ہوگی وہ نفلوں سے پوری کی جائے گی، وہ سنتوں سے پوری کی جائے۔ تو للہ خدا کے واسطے نماز پوری کر لیا کرو، بلکہ کچھ نہ کچھ نفل بھی پڑھ لو، جیسے 2 رکعت نفل پڑھ کے بی بی فاطمہ کو رضی اللہ عنہ کو بخش دیے، ابوبکر صدیق کو بخش دیے، لکشمن دی قاضی سب سلسلہ والوں کو بخش دیے، تو انشاءاللہ یہ کام آئیں گے۔ دنیا میں تم نے جس سے محبت ہوگی قیامت کے دن تم اس کے ساتھ ہوگے۔ تو جب ہم ان کو روز یاد کریں گے، 3 ٹائم کھانے پہ فاتحہ دیں گے، 3 ٹائم کھانے پہ فاتحہ عادت بنا لو، والدین کی طرف سے فاتحہ ایک دروشی پڑھو، جب کھانا سامنے آئے اس سے والدین کی فاتحہ کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، ایک دروشی پڑھو، ایک الحمدو پڑھو، 3 دفعہ کل وقت پڑھو، ایک دعا دو۔ اس کا ثواب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے ہیں، تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، ماموں بیوی ولیوں بانیان گلزار مدینہ والیاں، ہمارے مرشد و والدین کو پیش کرو، تو انشاءاللہ کبھی دادا خواب میں آئیں گے، کبھی نانا خواب میں آئیں گے، خوش ہوں گے۔ اور قیامت کے دن جب کے والد کو اللہ تاج بنایا ہی ہے تو کہیں گے اللہ ہمارے ایسے اعمال نہیں تھے، بولے تیرے مرنے کے جو تیری اولاد نے تیرے لیے درود استغفار پڑھا اس کے صدقے تجھے پا۔ اب آپ کی وجہ سے آپ کے والد کو تاج ملا تھا، آپ کی اولاد کے دل میں آپ کی اللہ محبت ڈالے گا، وہ پڑے گی تو ہمیں بھی تاج۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا اللہم صلی علی سیدنا مولانا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم بندے تو تیرے ہیں، یا اللہ ہم بندے تو تیرے ہیں، یا اللہ ہم بندے تو لیکن گندے ہیں، یا اللہ ہم گندے ہیں، یا اللہ ہم گندے ہیں، یا اللہ ہم گندے ہیں، یا اللہ آج اس گندگی کو دور کر دے مولا، آج گندگی کو دھو دے یا اللہ، سب کی گندگی دور کر دے یا اللہ، سب کو آج رنگ دے یا اللہ، ابوبکر صدیق کے رنگ میں رنگ دے مولا، آج مولا علی کے رنگ میں رنگ دے، آج عثمان غنی کے رنگ میں رنگ دے، عمر فاروق کے رنگ میں رنگ دے یا اللہ، سال میں کم از کم 2 حاضری ہمارے مقدر میں لکھ دے یا اللہ، سال میں 2 حاضری ہمارے مقدر یا اللہ۔ سنا ہے علامہ اقبال نے 1.25 کروڑ درود پڑھا تھا، یا اللہ ہمیں بھی درود کا عاشق بنا دے یا اللہ، ہم بھی دنیا سے جائیں تو کم از کم کروڑ تو درود لے کے جائیں یا اللہ، کچھ تو تحفہ لے کے جائے یا اللہ، تحفہ
کچھ تو لے کر جائے. قیامت کے دن اللہ پاک بولے گا کیا لایا؟ تو ہم کہیں مولا کچھ بھی نہیں ہے, تھوڑے سے 1 کروڑ درود ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یا اللہ ہم سب کے لیے کم از کم 1 کروڑ درود آسان کر دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا جنت مع الابرار. جس کسی نے بھی کہا یا رب دعا کے واسطے کر دے پوری آرزو اور بے کسو مجبور کی, ایمان پہ دے موت ہمیں مدینے کی گلی میں مدفن ہمارا محبوب ہے. یا اللہ جو فوت ہو گئے ہیں یا اللہ حاجی مہردین طور سے ان کے درجات بلند فرما. عبد الغنی وٹاؤ کے, عثمان بھائی لنڈن والے, مہروز کے, سسر کے, اور بھی ہمارے عزیز اقارب سنگی ساتھی رشتہ دار ملنے جلنے والے, یا اللہ امیر بھائی کے درجات بلند فرما, مقصود بھائی کے درجات بلند فرما. یا اللہ زبیر کوٹ حاجی کے والدین کے درجات بلند فرما, جاوید شفیع, نوید امین کے والدین, اور بھی اللہ میں کس کس کا نام لوں, سب کے والدین عزیز اقارب سنگی جو زندہ ہے ان کے درجات بلند فرما, جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت عطا فرما. ربی جلنی مقیم صراط المستقیم تقبل دو نغفر لی ولے والدی ولے نو. جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا, دم نکلتا رہے دل و دل. یہ محفل ہے, ایک محفل پہلی میرے یہاں ہوتی ہے, اب بند کر لو.